الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھو بھائی شب جمعہ ہے، ہر جمعرات کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر دجال نکل جاوے تو اللہ اس کے فتنے سے بھی حفاظت کرے گا، اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس لیے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں ضرور ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے سورہ دخان 25ویں پارے میں صرف 3 رکوع ہے، 5 منٹ کا مسئلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے درود شریف، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم درود شریف پڑھا کریں، اللہ پاک غیبی نظام چلائے گا اور ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے درود شریف پڑھا کریں۔ دیکھو میرے بھائیوں، اب یہ مہینہ ختم ہوگا، جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ، ایک آدھ ہفتہ باقی ہے، پھر ذی الحجہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ قربانی کی یاد لے کر آتا ہے۔ قربانی کا قصہ ہم بچپن سے جب سے ہوش سنبھال آئے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے، اور جگہ بھی قربانی کا تذکرہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 70ویں پارے میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے گوشت کی اور تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو دل کے حالات کو دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو کس انداز سے پورا کرتے ہو۔ تو قربانی کا حکم ہے۔ جو سورت میں نے پڑھی، قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم یا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی 7 اولاد، 6 اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باندی سے۔ تو اچھا، اور یہ 7 اولاد میں سے ہمارے نبی کی زندگی میں 6 نے دنیا سے پردہ فرمایا، 6 اولاد نے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا غم نہیں ہے، ایک جس کا جاتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، سب کو نیک اور فرما بردار بناوے۔ آمین۔ 6 اولاد نے ہمارے نبی کی زندگی میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک باقی رہے تھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ان کے 6 مہینے کے بعد انہوں نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو جب ہمارے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو دشمن نے تانا دیا۔ ایک تو یہ زخم لگا ہمارے نبی کو، دوسرا دشمن نے تانا کیا دیا، یہ تو دم کٹا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کو تانا دیا دم کٹا ہے، یہ تو اس کی نسل تھوڑی چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی تو دین بھی نہیں چلے گا، اس کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ رحمت والے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اللہ کا انداز دیکھو، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کی محبت ہمارے نبی سے دیکھو، جبریل کو بھیجا اور جواب دینے کے لیے بھیجا، لیکن جواب تو آخری آیت کے اندر ہے۔ اللہ کا پیار دیکھو ہمارے نبی سے، جواب تو آخری آیت میں ہے۔ پہلے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ اب اس کے شکریہ میں کیا کرے آپ، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دیکھو قربانی کا تذکرہ، قربانی کیجیے۔ پھر جواب آیا ان شانئک هو الابتر، فکر کیوں کرتے ہو، غم کیوں کرتے ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ یہ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تو اس کا نام بھی لوگوں کو یاد ہے، عاص ابن وائل کا ہے، تاکہ اس کے اوپر لعنت برستی رہے۔ جس نے ہمارے نبی کو ستایا، جس نے ہمارے نبی کو دکھ پہنچایا، کتنے دن تک اچھلیں کودیں گے۔ مشرکین مکہ نے ستایا، کوئی اندھا ہوا اور نہ معلوم کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر آئے۔ میرے بھائیوں، آج بھی جو ستائے گا اپنا انجام دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں،
بس ہم سے ہمارے نبی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. ایک بات کا دھیان یہ رکھنا, کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جاوے کہ میرے نبی ناراض ہو جاوے, مجھ سے سنتیں نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے, میں حرام کی طرف نہ جاؤں. یہ خیال رکھنا میرے بھائیوں, دشمن تو ٹھیس پہنچاتا ہے, میرے سے میرے نبی کی آنکھیں تو ٹھنڈی رہے. اللہ سے یہی دعا کرو, اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ تو بھی راضی رہے اور تیرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی رہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق